السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست منی عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی، سبحان اللہ۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، سبحان اللہ۔ کس زبان سے ہو بیان داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، حورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور خاک ہو جا خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ
فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں ہم سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج ماہ محرم الحرام 1444 ہجری کی 11ویں شب ہے اور 61 ہجری ماہ محرم الحرام میں کربلا کی جو یہ 11ویں شب تھی، اس کو مورخین نے، مصنفین نے، محررین نے، خطبہ قلندروں نے، اہل اللہ نے اس کو شام غریبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ شام کربلا والوں کے لیے بہت دکھ درد کرب کی شام تھی۔ بغیر کسی تمہید کے کل جہاں سے گفتگو ہم نے گفتگو ختم کی تھی، وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب تمہید اور فضائل مناقب پڑھنے کا وقت نہیں، اس لیے کہ جن عنوانات کے اعلانات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان عنوانات تک ہم پہنچ کر برکتیں حاصل کریں، میں بھی اپنی اور آپ بھی اپنی مرادیں دنیا کی اور آخرت میں نجات کا سامان کریں، کیونکہ یہ محبت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت، آل رسول کے ایک دن اگر آل رسول کی محبت میں گزرے تو یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ 1 دن کی آل محمد کی محبت 1 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمارا تو ہر دن ہی الحمدللہ نبی اور آل نبی کے نام ہے۔ خدا کرے ہماری زندگی بھی آل نبی کے نام ہو، ہماری موت بھی آل نبی کے نام ہو۔ بس اگر یہی زندگی رہی، یہی بندگی رہی، یہی انداز زندگی رہا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس کو بس ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ دل میں رکھنا کہ آل نبی نے جو قربانی دی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ کل آپ نے چند شہادتیں سنی، آوان و انصار کی شہادت، 17 دن کے دولہے کی شہادت، دلہن کی شہادت۔ وہ دلہن بھی جان دے گئی امام کے قدموں پر، گودیں کئی گود اجڑی، کئی نسلیں ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر امام مسلم کے بچوں نے، امام مسلم کے بھائیوں نے، اسی طریقے سے مولا علی کے شہزادوں نے، اسی طریقے سے امام حسن کے بیٹوں نے، اسی طریقے سے عبداللہ ابن جعفر طیار کے 2 بیٹے جو سیدہ زینب کے شہزادے ہیں، حضرت محمد اور عون، ان دونوں کی بھی شہادتیں ہوئی۔ ابھی میرے امام مظلوم کربلا، بے کسے دشت غربت، تاجدار کربلا، بھانجوں کا لاشا لا کر کے خیمے میں رکھتے ہیں، اور جیسے ہی بھانجوں کا لاشا خیمے میں لا کر کے رکھتے ہیں، ادھر سیدہ سکینہ، جن کا سکینہ نام ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ عوام کی بولی میں بات کرنا چاہتے ہیں، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، سیدہ سکینہ غازی عباس کا دامن پکڑتی ہے اور دامن پکڑ کر کہتی ہے، چچا 3 دن ہو گئے امی رباب کا جو ہے دودھ خشک ہے، ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا نہیں پا رہی ہے، امی رباب کی حالت یہ ہے، پانی نہیں، کھانا نہیں۔ علی اصغر بھیا کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے۔ چچا کیا آپ آج ہماری مانگ پوری نہیں کر سکتے؟ حالت تو یہ تھی کہ ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ الفاظ زبان سے پورے نہیں ہوتے تھے اور ہماری مانگ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میرے چچا کیا آپ ہمیں پانی نہ پلائیے گا؟ اللہ اکبر۔ بس غازی عباس، میرے مولا نے اتنا سنا تو عباس غازی
اپنے کندھوں پر مشکیزہ ڈالتے ہیں اور مشکیزہ ڈال کر کے جیسے ہی آگے بڑھے دیکھا کہ مولا حسین پاک سامنے کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ زندگی میں ایک انسان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا دل کسی ایک سے کسی دو سے بہت زیادہ لگا رہتا ہے، بلکہ بچے بھی زیادہ ہوں تو ان سب بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ مخصوص بچوں سے ہوتا ہے، کسی ایک سے کسی کو دو سے. یہ ایک خاص طبیعت ہوتی ہے. اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں محبت سب سے ہوتی ہے، حقوق سب کے ادا ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوست تو کئی ایک ہوتے ہیں لیکن محبت پیار سب سے ہوتی ہے، کسی ایک دو سے بہت لگاؤ ہوتا ہے. میرے امام کو سب سے زیادہ لگاؤ اگر کسی سے تھا اپنے بھائیوں میں تو وہ غازی عباس سے تھا. اس کی کئی وجوہات تھی. میں تھوڑا سا غازی عباس کی شہادت سے پہلے میرے غازی کی ولادت بھی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو غازی عباس کی زندگی کچھ پتہ چلے. چونکہ کربلا کے واقعات میں اتنی تیزی سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے کہ بہت ساروں کی زندگی پڑھنے کا دل چاہتا ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کل آپ سن چکے عباس پر اعتماد کتنا تھا، غازی عباس پر اعتماد کتنا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور عباس اور امام حسین کا تعلق کتنا تھا. عباس نے پوری زندگی امام علی مقام کو بھیا نہیں کہا. جن کتابوں کے اندر بھائی لکھا ہے کہ بھائی کہہ کے پکارا وہ مجازن لکھا ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، لیکن حقیقتاً غازی نے جناب عباس نے کبھی بھی امام علی مقام کو، نہ امام حسن کو نہ امام حسین کو کبھی بھیا کہہ کر کے بھائی کہہ کر کے نہیں پکارا. حسن کو بھی آقا کہتے تھے اور امام حسین کو بھی آقا کہتے تھے. عباس درس دے رہے ہیں علی کے بیٹے ہونے کے باوجود، صرف نسبت فاطمہ الگ ہے تو عباس کتنا ادب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مرتبے جو لوگوں کو ملتے ہیں، یہ غازی عباس قمر بنو ہاشم باب الحوائج جن کو کہا گیا ہے. باب الحوائج یعنی جس کی چوکھٹ پر مرادیں پوری ہوتی ہو. قمر بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند. مولائے کائنات کے بعد علی کے مرتضیٰ کا ہمشبی اگر کوئی تھا تو وہ جناب عباس ابن علی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین یہ حضور کے مشابہ تھے، بلکہ سیدہ فاطمہ لوری دیتی تھی تو دونوں کو لوری دیتے ہوئے کہتی تھی حسن تو نبی کی مشابہ ہے، تو اپنے علی کے مشابہ نہیں ہے. حسین تو نبی کے مشابہ ہے، تو اپنے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے. یہ لوری دے کر کے آپ سلاتی تھی. میرے ذہن میں خیال آتا ہے حسن کو بھی نبی کا مشابہ بنایا، مولا حسین کو بھی نبی کا مشابہ بنایا، علی کا مشابہ نہ حسن کو بنایا نہ حسین کو بنایا. وجہ کیا ہے؟ تو میرے عشق نے رہنمائی کی اور میرے بزرگ نے بتایا حسن اور حسین کو نبی کا مشابہ بنایا اس لیے کہ ان کو نبی کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن ایک شکل بچا رکھی تھی کہ عباس کو علی کا مشابہ بنائیں گے کیونکہ ان کو کربلا میں علی کا کردار ادا کرنا تھا. اور بڑی مشابہت ہے ان کو علی اپنے بابا سے. شکل ویسی تھی، صورت ویسی تھی، بہادری ویسی تھی، شجاعت ویسی تھی، ولادت بھی ویسی تھی. اور عباس اور علی جو ان کی امی نے ان کا نام رکھا تھا حیدر، تو عباس اور حیدر کا معنی بھی کم و بیش ایک ایک ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے. حضرت عباس کی ولادت ہوئی، حضرت عباس غازی کی ولادت ان کی 5 شعبان بیان کی جاتی ہے. تاریخ میں الگ الگ اقوال ہو سکتے ہیں لیکن 5 شعبان المعظم غازی عباس کی ولادت ہے. عباس پیدا ہوئے تو ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ عباس کی آنکھیں بند تھی. یہ دھیان میں رکھنا. عباس پیدا ہوئے تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی اپنے بابا کی سنت پر. اور ماں کی گود میں گئے تو آنکھیں بند، بابا کی گود میں گئے تو آنکھیں بند.
امام علی مقام آئے اور ماں اور بابا کو فکر مند دیکھا اور پوچھا امی، ام البنین سے، امی بابا کیوں فکر ہے، کائے کی ہے؟ تو کہا بیٹا حسین دیکھو کتنا خوبصورت تمہارا بھیا آیا ہے، تمہارا بھائی، آنکھیں بند ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھا ہے، نابینا ہے۔ تو کہا مجھے میری گود میں میرے بھیا کو دو۔ حسین پاک نے اپنی گود میں لیا غازی عباس کو، تو جیسے حسین کی گود میں عباس آئے وہی علی کی سنت۔ علی یہ پاک اپنے نبی کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی، اور عباس اپنے بھائی امام حسین کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی۔ گویا کہ عباس یہ جذبہ لے کر آئے تھے، دنیا میں جا کر سب سے پہلے کسی کا چہرہ دیکھوں گا تو اپنے مرشد امام حسین کا چہرہ دیکھوں گا۔ یہ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا، سیرت نگار نے کہاں تک انصاف کیا، ان کی ذمہ داری میں نے نقل کیا۔ پھر عباس بھائی کی گود میں ہی پلے بڑے، لیکن بچپنے سے ماں نے سکھایا تھا آقا کہنا، آقا۔ یہاں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت کا احترام پتہ چلتا ہے۔ نسبت فاطمی پر عباس اپنے سوتیلے بھائیوں کو بھی آقا کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ بڑا فری ماحول تھا بھائیوں کے درمیان۔ بار بار کہا غازی کبھی بھیا تو کہہ دیا کر، کہا غلام کی یہ اوقات نہیں، کہ کنیز کے بیٹے کی اوقات نہیں کہ مخدومہ کے شہزادوں کو بھائی کہہ کر کے پکارے۔ کاش یہ مسلک عباس آج 14ویں صدی میں بھی عام ہوتا تو لوگ نبی کو بڑا بھائی کہنے کی جرات نہ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کی بیٹی کی شہزادی کی نسبت سوتیلے بھائی کو بھی بھائی کہنے سے روکتی ہے۔ اور یاد رکھنا، علم اور تقوی کا غرور خاک میں ملتا ہے، ادب والوں کے گنبد چمکتے نظر آتے ہیں۔ عباس نے ادب کیا، ادب نے عباس کو کہاں پہنچایا۔ عباس پاک کی ولادت میرے غازی کی، اور غازی کا لقب کیوں ملا یہ پہلے بیان ہو چکا، پھر کسی موقع سے آج اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پوری زندگی گزری، 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ لڑی جناب غازی عباس نے، پہلی جنگ 12 سال کی عمر میں، ہزاروں کا مقابلہ اکیلے کیا غازی عباس نے۔ اب عباس اللہ اکبر، چوڑا سینہ، اونچا قد، خوبصورت چہرہ، اور ایسا اونچا قد کہ اگر آپ اونٹ کو کھانا کھلائیں تو اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور بڑے حسین و جمیل تھے، اس لیے قمر بنو ہاشم ان کو کہا گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حسن امام حسین پاک نے دیکھا عباس کندھے پہ مشکیزہ لے کر کے جو ہے وہ خیمے سے باہر نکل رہے ہیں۔ امام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آقا شہزادی سکینہ کہتی ہے کہ اصغر کو اور سکینہ کو پانی چاہیے، رو رہے ہیں بچے، اصغر تڑپتا ہے، بلکتا ہے، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا عباس پہرے لگے ہوئے ہیں، کہا مولا میں مقابلہ کروں گا۔ جناب عباس گھوڑے پر بیٹھے اور سوار ہوئے اور کہا سکینہ میں پانی لاتا ہوں، میری شہزادی انتظار کرو، ابھی آیا۔ عباس نے تلوار لی، علی کا شیر، علی کا لال، علی کی تصویر، علی کے جلووں کا آئینہ، گھوڑے پہ سوار ہو کر فرات کے کنارے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر پہرا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے ظالم تھے نا وہ لوگ کہ ساقی کوثر کے نواسوں کو جو ہے وہ پانی کے لیے تڑپا رہے تھے، کیسے گندے تھے، ان کی آنکھوں پر دنیا کی پٹیاں کیسے بندھی ہوئی تھی، کس طریقے سے وہ اہل بیت کے بغض کے اندر گویا کہ اس کے دلدل میں ڈوب چکے تھے۔ امام عباس پاک نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کا نواسا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، نماز میں جس پر درود پڑھتے ہو، اللہ اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان پر اور ان کی آل پہ نماز میں درود پڑھتے ہو، انہی کو پیاسا رکھتے ہو، ان پہ پانی بن کیے، سور اس میں لوٹ رہے ہیں، کتے پانی پی رہے ہیں، کافر تک اس میں پی رہے ہیں، یہود و نصارہ تک پی رہے ہیں، اور
اور آل نبی پہ پانی بند ہے؟ بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ انہیں سمجھایا، نہ مانے۔ غازی عباس کو روکا، عباس پھر عباس تھے، ہاتھ سے تلوار چلائی۔ مورخ لکھتا ہے ایک ہاتھ سے تلوار چلائی آپ نے، ایک کندھے پر تو مشکیزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ جو صف کھڑی ہوئی تھی وہ سب کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ گویا کہ خیبر کا جلوہ ایک مرتبہ پھر سے نظر آنے لگا۔ کربلا پرتوے خیبر بن گیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد وہ ہٹے۔ غازی نے جو ہے اللہ اکبر اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈالا، نہر فرات کے اندر فرات میں ڈالا، گھوڑے سے نیچے اترے، اترنے کے بعد مشکیزہ بھرا۔ عباس مشکیزہ بھرتے ہیں، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے مشکیزے کو بھر کے کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ ڈالنے کے بعد تلوار نیام کے اندر جو ہے وہ ڈالی، اور اس کے بعد چلو اٹھایا۔ دل میں خیال آیا عباس میں پانی لے کر کے جاؤں گا، خیمے میں تو سبھی پیاسے ہیں، تین تین دن کے پیاسے ہیں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اللہ اللہ لاشیں اٹھا اٹھا کر کے تھکنے والے بھی جو ہے پانی کے پیاسے ہیں۔ یہ پانی اگر تھوڑا میں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کے کام آئے گا۔ جیسے ہی غازی نے پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد فوراً خیال آیا، واہ عباس، شہزادی رسول تو پیاسی رہے، شہزادہ رسول تو پیاسا رہے، اور تم پانی سے سیراب ہوتے ہو۔ وفا والوں نے کیا وفا کی، عباس تیری وفا کو سلام۔ پانی تو کتوں کو بھی ملتا ہے، پانی تو چڑیا کووں کو بھی ملتا ہے، لیکن وفا صرف اہل وفا کا مقدر ہوتی ہے، وفا اہل جنت کا شعار ہوتی ہے، وفا اہل محبت کا امتیاز ہوتی ہے، ترے امتیاز ہوتی ہے۔ غازی نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا۔ سکینہ پیاسی ہو، عباس کیسے پانی پیے گا؟ پانی چھوڑ دیا۔ علی اصغر پیاسے ہو، عباس کیسے پانی پیے گا؟ پانی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا، اللہ اکبر، کچھ مورخین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا، لیکن کہا میرے گھوڑے میں نہیں پیتا چونکہ مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، کم از کم تو پی لے، 3 دن کا تو بھی پیاسا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، مطلب جانوروں کو بھی اللہ نے نبی اور آل نبی کی معرفت عطا کی، محبت و الفت عطا کی۔ اللہ اکبر، اگر وقت ہوتا تو میں کہتا اگر کسی کو عباس کے گھوڑے کے شعور پر اعتراض ہے تو جناب یافور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یافور دراز گوش جو ہیں ان کو بھی اللہ نے نبی اور آل نبی کی معرفت دی تھی، وہ ایک گدھا تھا، اور مگر ہم ان کا ذکر احترام سے کرتے ہیں۔ یافور کے قدموں پر ہمارا عقل و خرد قربان ہے کہ وہ میرے نبی کی سواری بننے کا شرف حاصل پا گئے۔ بہرحال عباس نے کہا گھوڑے نے پانی نہیں پیا، غازی میرا جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوا، وہ دعائے زہرا کا ثمرہ، وہ علی مرتضیٰ کا نور عین، وہ علی مرتضیٰ کے دل کا چین، وہ سیدہ فاطمہ کی دعائیں، وہ ام البنین کا شہزادہ، ہائے ہائے ام البنین کو پھر خراج پیش کروں۔ اللہ اکبر، سوتیلی مائیں اپنے بچوں کو آگے کر کے سوتیلے بچوں کو پیچھے کرتی ہے، لیکن تاریخ میں آتا ہے ایک دن ام البنین نے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا اور 5 بیٹوں کو بلا کر کہا بیٹا کوئی ماں اپنے بچوں کو اس لیے پالتی ہے کہ بچے بڑھاپے کا سہارا بنے، کوئی ماں اپنی اولاد کو اس لیے پالتی ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرے۔ میرے بیٹو میں نے تمہیں اس لیے دودھ پلایا ہے کہ جب میدان کربلا میں حسین اکیلے ہوں گے تو ان کے قدموں پہ اپنی جان نثار کر کے اپنی ماں کو سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دینا۔ عباس کو قدم قدم پر ماں کی یہ نصیحت یاد آتی ہے۔ غازی عباس مشکیزہ کندھے پہ رکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، شمر ملعون کی آواز میدان کربلا میں گونجتی ہے، خبردار آل محمد کے خیمے میں اگر پانی پہنچ گیا تم نہیں دیکھتے کہ بغیر پانی کے بھوکے پیاسے ایسے کشتوں کے کشتے لگا رہے ہیں، گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے ہیں، اگر پانی پہنچ گیا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی جانے نہ دینا۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے غازی عباس کو گھیر لیا گیا، فرات کے کنارے گھیر لیا گیا۔ ایک بدبخت نے میرے غازی پر، غازی عباس پر اللہ اکبر پیچھے سے وار کیا، ورنہ عباس کے ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے، قد اونچا تھا تو ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے، سینے بڑے چوڑے تھے، بازو بھی چوڑے تھے، آپ تلوار گھماتے تھے تو ذوالفقار حیدری کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ غازی عباس کا انداز یہ تھا، اللہ اکبر، غازی نے جب
تلوار چلانا شروع کیا تو ایک نامرد پیچھے سے آیا اور اس نے غازی کا ایک بازو کاٹ دیا. جب بازو کٹا میرے غازی کا، غازی عباس کا، وہ بازو کٹ کر کے زمین پہ گر پڑا. اب یہ شہادت غازی عباس بیان ہوتی ہے. جن کے دل میں جو مرادیں ہیں اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق اپنے اپنے دل میں مرادیں لے کر ام البنین کا چاند قمر بنو ہاشم کی شہادت ہوش اور گوش سے سنیں، دل میں مرادیں لے، اللہ آپ کی مرادیں پوری فرمائیں. اللہ اکبر. غازی کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا. غازی نے فوری طور پر دوسرے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑنا شروع کیا. ایک بدبخت نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹا اور جب دوسرے ہاتھ کو کاٹا تو غازی نے جو ہے اپنے منہ میں اس مشکیزے کو دبا لیا اور دبا کر کے اب تو تلوار چھوٹ چکی تھی، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. غازی کی تمنا تھی کہ موت کے منہ میں جانے سے پہلے سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں، سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں. سکینہ تیرا سقا پانی لینے کے لیے آیا ہے تو جلد سے جلد تجھے سیراب کر دے گا. اگر سیراب کر دیتے سکینہ اور اصغر کو تو تاریخ کربلا میں ایک نیا موڑ پیدا ہوتا، ایک نیا رنگ پیدا ہوتا، ایک نیا انداز پیدا ہوتا. لیکن ہائے ہائے، کاتب تقدیر کے فیصلے اللہ اکبر کوئی بدل نہیں سکتا. کاتب تقدیر نے جو لکھا لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ کر رہیں گے. دونوں طرف سے غازی کے بازو کٹے. غازی نے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی اور چاہا کہ میں جلدی سے خیمے آل ابا میں پہنچوں. اللہ اکبر. شمر نے کہا مشکیزے پہ تیر چلا دو. کئی تیر ایک ساتھ مشکیزے پر آئے اور مشکیزے کو چیرتے ہوئے اس سینے بے کینہ کے اندر پیوست ہونے شروع ہو گئے. عباس نے دیکھا مشکیزے سے پانی گرتا جا رہا ہے اور پانی گر گیا. پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. بڑی سے بڑی فوجوں میں کبھی جو عباس نہ رویا تھا، بڑے سے بڑے ہنگاموں میں جو غازی کبھی نہ رویا تھا، آج وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. کسی بدبخت نے کہا عباس ہم تجھے اتنا بزدل تو نہ سمجھتے تھے، موت کو سامنے دیکھ کر تو بھی رو رہا ہے. غازی نے سر اٹھا کے کہا بدبخت، موت دیکھ کر نہیں، ایک صدمے میں رو رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی سکینہ سے جو وعدہ کر کے آیا تھا وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا اور تیر چلتے رہے. غازی پر چکر کی کیفیت آ گئی. میرے غازی سرکار عباس پر غشی کی کیفیت آ گئی. قمر بنو ہاشم جس کے چہروں کی انوار سے کربلا کے ذرے چمک رہے تھے، اس کو گویا کہ اللہ اکبر گہن لگ گیا اور پورے خون کے اندر غازی جو ہے وہ نہا گئے. کپڑے خون میں تربتر ہو گئے. غازی کو چکر کی کیفیت ہوئی، غشی کی کیفیت ہوئی. آواز لگائی یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ، اے میرے آقا حسین میری مدد فرمائے. یہ کہہ کر غازی گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. یہاں پہنچ کر کے ایک دیوانہ سوچتا ہے، ایک مستانہ سوچتا ہے، جب کسی کے سر پر حملہ کیا جاتا ہے، جب کسی کے سر پر حملہ کیا جاتا ہے، جب کسی کے ہاتھ پہ، جب کسی کے جسم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو انسان ہاتھ کو آگے رکھتا ہے اور اپنے سر کو بچاتا ہے. انسان اگر گرتا ہے بائک سے تو ہاتھ کو آگے رکھتا ہے تاکہ جسم کو چوٹ کم آئے. ہائے ہائے، جس کے دونوں بازو پہلے ہی کٹ چکے ہوں اب وہ زمین پر آتا ہے. اللہ اکبر. روح زہرا کانپ گئی ہوگی، علی کے مرتضیٰ کا کلیجہ کانپ گیا ہوگا. غازی زمین پر آئے، یا حسینہ کہتے ہوئے. مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اس لیے کہ خیمے سے کافی دور فرات کے کنارے پر تھے غازی عباس، اور پھر وہاں میرے امام پہنچے تو غازی جو ہے غشی کی کیفیت میں تھے. امام نے سر غازی کا اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنے زانوں پہ سر رکھ کر امام نے گرد و غبار صاف کیا. ولادت کے واقعے کا تھوڑا تصور کر لیں اور شہادت کا واقعہ سن لیں. اللہ میری آپ سب کی مرادیں پوری کرے. میرے غازی کے صدقے، باب الحوائج کے صدقے، تمام مرادوں کی مراد ہے کہ اللہ ہماری نہ قیامت تک
تک کی نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے۔ اللہ یہ محفل قیامت تک جاری و ساری رکھے، ہم سب کے دلوں کی ہر مراد پوری کر دے، ہماری بری قسمتوں کو بھلی کر دے، سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کر دے، نبی اور آل نبی کی محبت میں جینا مرنا نصیب کرے۔ غازی زمین پہ گرے، امام تشریف لائے، امام نے گود میں لیا، ہائے 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 اللہ اکبر، مقدر کا سکندر کہوں تو کس منہ سے کہوں، یہ رشک سکندر ہے میرا غازی کہ اللہ اللہ پیدا ہوئے تو حسین کی گود میں آئے، اور موت کے وقت حسین کے زانوں پر مولا حسین پاک چہرہ صاف کرتے ہیں، غازی آنکھ کھولتے ہیں اور اپنے آپ کو مولا حسین کی گود میں دیکھتے ہیں، غازی مسکراتے ہیں، غازی مسکرا رہے ہیں، حسین رو رہے تھے، غازی مسکرا رہے حسین رو رہے تھے۔ غازی نے کہا آقا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری 2 وصیتوں کو یاد رکھ۔ نمبر 1، جو بھی شہید ہوتا ہے اس کا لاشا اٹھا کر آپ خیمے میں لے جاتے ہیں، میرا لاشا یہیں چھوڑ جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا۔ اور دوسری بات، سکینہ کو پتہ مت چلنے دینا کہ عباس شہید ہو گیا، عباس شہید ہوا، اس کا علم شہزادی سکینہ کو مت ہونے دے۔ مولا حسین نے کہا کیوں، میں دشمنوں میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں گا، سکینہ کو کیوں نہ بتائیں؟ کہ مولا وعدہ کر کے نکلا تھا کہ پانی لاؤں گا، تو جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا نا وہ انتظار کرتی رہے گی، اور جب انتظار کرے گی تو جتنا انتظار کرے گی اتنا اس کو صبر ہوگا کہ میرا چچا اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا۔ انتظار ہوتا رہے گا تو صبر بھی ہوتا رہے گا، روئے گی نہیں۔ اور میرا لاشا یہی پڑے رہنے دینا، لاشا دیکھ کر کے کہیں وہ بے چین نہ ہو جائے، بس مجھے چھوڑ دینا اللہ کے بھروسے۔ میرے مولا آپ نے میری ہر بات مانی، میری 2 وصیت پہ عمل کرنا۔ مولا حسین روئے، کہا میری بھی تو ایک سن لے میرے غازی، میری بھی تو ایک سن لے کہ میں نے تیری ہر بات مانی، تو نے میری ہر بات مانی، ایک بات تو نے میری زندگی میں کبھی نہیں مانی، اب تو سن لے تمنا پوری ہو جائے۔ دل پہ بوجھ ہے بوجھ، ہر بھائی نے مجھے بھیا کہا، تو نے مجھے کبھی بھیا نہیں کہا، ایک بار تو بھیا کہہ دے، دنیا سے جاتے جاتے ایک بار تو بھیا کہہ دے۔ مورخ لکھتا ہے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے بھیا کہہ دے۔ غازی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کے روتی آئی ہے آواز میں کہا بھیا، آنکھیں کھولی روندی آئی بھی آواز میں کہا بھیا، اور اسی جملے پر غازی عباس کی آنکھیں بند شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے غازی کی شہادت پہ کہا عباس تیرے جانے سے میری قبر ٹوٹ گئی، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے لشکر کا علمدار چلا، میرے لشکر کا جھنڈا بردار چلا گیا، میرا غازی گیا، میرے باپ کا غازی گیا۔ مولا حسین گھوڑے پر سر جھکایا ہے، ادھر خیمے میں داخل ہو رہے ہیں تو علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ادھر سامنے تیار، بابا اب کوئی نہیں بچا، ادھر لاشیں ادھر لاشیں، لاشی لاشیں، اب صرف پورے خیمے کے اندر 3 مرد ہیں، ایک بچہ، باقی سب عورتیں۔ ایک تو امام علی اکبر، ایک تو امام علی اوسط، امام زین العابدین بیمار، اور عبداللہ علی اصغر بچے 6 مہینے کی عمر۔ مولا حسین پاک میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، علی اکبر کہتے ہیں بابا میں نے جانا آپ نے نہیں۔ امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، صدمے پہ صدمے سہ رہے ہیں، زخم پہ زخم، ابھی جسم پہ زخم نہیں ہے دل پہ زخم ہے، لاشیں اٹھا رہے ہیں، بھائی کو چھوڑائیں میدان میں، وصیتیں بھی ایسی ایسی ہے اس کو بھی نبھانا ہے۔ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین بڑے جمیل،
تصویر مصطفیٰ کہلاتے تھے علی اکبر، مولا علی اکبر تصویر مصطفیٰ کہلاتے۔ کہا بابا میں نے جانا، میرے بیٹے جا مدینے جا، زندگی کی بہاریں دیکھ، یہ میرے خون کے پیاسے میرے لال، میں تجھے کٹتا نہیں دیکھ سکتا، میرے اندر تجھے کٹتا ہوا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، میرے بیٹے جا، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کو خاک میں ملنے نہیں دینا چاہتا۔ علی اکبر نے کہا بابا میں آپ کے بعد ایک دن زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں نے تو جانا ہے، آپ کو قسم ہے آپ کی ماں کی، سیدہ فاطمہ کا واسطہ ہے آپ کو، آپ مجھے جانے دیں۔ آپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یعقوب علیہ السلام سے بھائی جدا کر کے لے جا رہے تھے تو یعقوب بار بار بلاتے تھے اور یوسف کو سینے سے لگاتے تھے۔ یوسف کہتے تھے بابا سب بھائیوں کو جانے دیتے ہیں، مجھے بلا بلا کے سینے سے چمٹاتے ہیں۔ تب جناب یعقوب نے کہا تھا میرے بیٹے یوسف آج میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو نہیں جانتا، تو اس دن اس درد کو پہچانے گا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا، تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے لے جائیں گے، تو جو تیرے دل پہ گزرے گی وہی میرے دل پہ گزر رہی۔ وہاں تو یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہے، یہاں تو تصویر مصطفیٰ ہے، ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ مولا حسین سینے سے لگاتے ہیں، بیٹے کی ضد ہے میں نے جانا ہے، میں جاؤں گا۔ پھوپھی کو کہتے ہیں آپ ان کو منائیں، بابا سے کہیں کہ مجھے جانے دیں، ماں سے کہتے ہیں کہ ان کو کہیں مجھے جانے دیں، امیوں کو منایا، پھوپھی کو منایا، سب نے کہا شہزادے کی ہٹ ہے، ضد ہے، کبھی کوئی ہٹ اور ضد ان کی نہ روکی گئی، آج بھی نہ روکی جائے، بنا دو دولہا شہادت کا۔ تاریخ میں ایسے باپ تو کروڑوں ملیں گے جنہوں نے شادیوں کا دولہا بنایا ہے بیٹوں کو، لیکن ایک حسین ایسا باپ ہے جس نے کسی بیٹے کو شادی کا دولہا نہیں بلکہ ہر بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا اللہ کے دین کے لیے، اور ہمیں پیغام دیا کہ اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے۔ بس مولا علی اکبر کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نانا کا امامہ باندھا، علی اکبر کو نانا کا امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ جب گھوڑے پہ سوار کیا تو مولا علی اکبر نے کہا بابا اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں علی اکبر جیسے کربلا کے میدان میں گئے، ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے یزیدی حیران تھے، دم بخود تھے، یہ کون آ گیا؟ 18 سال کا شباب ہے، حسن اپنے پورے جوبنوں پر ہے، ناک نقشہ مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ ہے، اور ایک یزیدی کہتا ہے کہ علی اکبر جب آئے تو آپ کے جوتے کا دوسرے پیر کا الٹے پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اتنا غور سے ان لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے، اس سے کون جنگ کرے گا؟ علی اکبر نے تلوار لہرائی، کہا کہ ہاں میں علی ہوں، حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا، اور ہم نبی کے قریبی اہل بیت ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا اور پڑھ کر تلوار لہرائی۔ ایک روایت میں یہ آیا کربلا میں جب علی اکبر پہنچے تو سارے یزیدیوں نے تلواریں رکھ دی۔ شمر نے کہا کیوں بدبختو کیا کر رہے ہو؟ کہا حسین سے لڑ سکتے اپنے نبی سے تھوڑی لڑ سکتے۔ تو کہا یہاں تمہیں نبی کہاں نظر آتے؟ کہا وہ دیکھو۔ کہا وہ نبی نہیں، وہ آل نبی ہیں، ہم شبیہ پیغمبر ہیں، تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، حسین کا بیٹا نبی کے مشابہ ہے، لڑو اس سے۔ بلکہ بعض لوگ تو رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ سے لڑیں گے؟ تو اس بدبخت نے عمر سعد نے کہا
کہ اگر اتنا ہی تمہیں دکھ تھا تو پہلے کیوں لڑائی کی، اب لڑو ورنہ یزید سے انعام نہیں ملے گا۔ انہوں نے بدبختوں نے تلوار اٹھائی مگر کسی کی آگے آنے کی ہمت نہ تھی۔ المختصر یہ کہ علی اکبر نے اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب مبارز طلب کی ہے کوئی میرے مقابلے کا بھیجو، کوئی نہ آیا تو آپ خود لشکر میں گھسے اور گھس کر کے ایسے کاٹا، سینکڑوں کو کاٹا، ایسے کاٹا جیسے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر کے انہیں کاٹ رہے، گاجر مولیاں کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لڑتے لڑتے جب تھکے تو تھک کر کے پلٹے، اور پلٹے تو پورے گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے۔ بابا سے کہتے ہیں بابا صرف چند قطرے پانی دے دو، بس ایک بھی بچ کے نہیں جائے۔ جوان تھے نا، حوصلے بھی جوان تھے، علی کا خون تھا، ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا۔ مولا حسین نے فرمایا بیٹا صبر کرو، صبر کرو۔ جب مجھے پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، تو میری زبان چوس۔ مولا حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو اپنے قریب کیا۔ آج ایک مظلوم بے کس باپ اپنے جوان بیٹے کا مانگا ہوا پانی بھی نہیں دے سکا، کیا دل پہ گزری ہوگی ایک باپ کے دل پہ۔ علی اکبر بابا کی زبان چوستے ہیں، کچھ تسلی ہوتی ہے، کہتے بابا میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ جیسے گئے تو میرے امام نے کہا ایک بار ذرا مڑ کر دیکھ لے، آخری بار تیری زیارت، ایک بار پھر تجھے دیکھ۔ امام علی اکبر نے 12 حملے کی، 12۔ اس میں اللہ جانتا ہے کوئی مبالغہ نہیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پرانی پڑھیں۔ علی اکبر نے 12 حملے کیے اور سینکڑوں یزیدیوں کو فیران جہنم کیا، جہنم رسید کیا۔ اور جب ان میں لڑنے کی ہمت نہ رہی تو طارق نام کے ایک شخص کو عمر سعد نے کہا ایک بچے سے نہیں لڑا جاتا تم سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ نہیں علی کا پوتا ہے۔ تو کہا اگر تو اس کو قتل کر دے تو میں تجھے موصل کی حکومت دلاؤں گا یزید سے۔ اس نے کہا اگر میں اس سے لڑ کے اس کو قتل بھی کر دوں، اپنی آخرت خراب بھی کر لوں، تو تم مجھے موصل کی حکومت دلانے سے روکا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دلاؤں گا، لڑ جا کے۔ طارق آیا، علی اکبر نے ایک بار میں اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ ایک روپ تھا، ایسے میں عمر سعد اور شمر کے مشورے سے ہزاروں لوگوں نے جناب علی اکبر کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیرا، اور سامنے سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی تو دھوکے سے امام علی اکبر پر وار کیا۔ اور جب وار کیا تو ایک بدبخت کا تیر امام علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ تصویر مصطفیٰ خون میں نہا گئی، کپڑے خون میں آلود ہو گئے، اور اب چاروں طرف سے فاطمہ کے لال کو، چمنستانی فاطمی کے گلے سرسبز کو گھیر لیا گیا، اور اس کو مسلنے کی کوشش کی گئی۔ چاروں طرف سے علی اکبر گھرے، ایک بدبخت نے بڑا سا نیزہ لیا اور نشانہ لگا کر کے امام علی اکبر کے سینے میں پیوست کیا۔ جس طرف سینے میں دل ہوتا ہے اس طرف پیوست کیا۔ جیسے ہی علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، علی اکبر نے کہا یا اباتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین پاک کو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اولاد والو، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے۔ اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کی میت نہ دکھائے، اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھائے، لیکن اس دل سے پوچھو جو بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا دیکھتا ہے۔ مولا حسین پاک دوڑے، ایسے عالم میں کیا دیکھا؟ علی اکبر تڑپ رہے، زمین پہ تڑپ رہے ہیں۔ مولا پاک جب قریب پہنچے تو شمر نے کہا حسین لے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر لے جا۔ مولا پاک نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، غبار صاف کیا۔ علی اکبر نے جیسی آنکھ کھولی، اب بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ میرے سینے سے یہ نیزہ نکال دے بابا۔ بابا اگر آپ میرے سینے سے یہ نیزہ نکال دیں گے بابا، میں ابھی بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جا کے ان سے لڑ سکتا ہوں، ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میرے امام نے اپنے بیٹے کی تڑپ دیکھی تو فرمایا ٹھیک ہے،
میں نیزہ نکالتا ہوں۔ ابن عساکر لکھتے ہیں، ابن عساکر کہتے ہیں کہ جس وقت امام نے علی اکبر کا سر کربلا کے ریگزاروں پہ رکھا اور اپنی 56 سالہ طاقت کو اکٹھا کیا، اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور 18 سال کے جوان بیٹے کی دل سے سینے سے جب آپ نے نیزہ کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزہ کیا کھینچنا تھا، نیزے کی انی پر جوان بیٹے علی اکبر کا دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا امام حسین نے دیکھا۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر میں بھی 56 سال کی عمر میں بھی حسین پاک کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن جب 18 سال کے جوان بیٹے تصویر مصطفیٰ کے اس دل کو آپ نے نیزے کی انی پہ دیکھا، امام علی مقام کے سارے بال سفید ہو گئے، امام کے سارے بال سفید ہو گئے۔ علی اکبر نے ایک ہلکی سی آلی اور ہمیشہ کے لیے روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ امام بیٹے کی لاش پہ سر رکھ کے رونے لگے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے مولا 18 سال کی کڑیل جوان قربانی کو قبول کر لیا، مولا آج بھی تیرا حسین تجھ سے شکایت نہیں کرتا، بلکہ آج بھی حسین کہتا ہے جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا حسین راضی۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، لاشا اٹھا کر کے خیمے کی طرف آنے، سیدہ شہر بانو سے زینب کہتی ہے سیدہ زینب کہتی شہر بانو بیٹے کی لاش نے حسین کو بوڑھا کر دیا، میرا بھیا بوڑھا ہو گیا بیٹے کی لاش دیکھ۔ مولا پاک نے لاشا لا کر کے رکھا، ادھر لاشا لا کر کے رکھا، ایک لاش کا اور اضافہ ہوا، شہر بانو پچھاڑے کھا رہی ہیں، حضرت رباب کے آنسو نہیں رکتے، ام اسحاق تڑپ گئی، تصویر مصطفیٰ خاک میں مل گئی۔ آج خاندان نبوت سے ہم شبیہ پیغمبر ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ اب مدینے آنے والے جب مدینے آئیں گے تو مدینے میں کس کی زیارت کے لیے آئیں گے؟ قبر رسول کے علاوہ لوگ اس لیے مدینے منورہ میں آتے تھے کہ علی اکبر کو دیکھ کر رسول اللہ کے چہرے کی یاد تازہ کریں۔ تصویر مصطفیٰ وہ پھول آج باد سموم میں مرجھا گیا، لاش لا کے رکھی گئی۔ ایسے میں ابھی اس کو تسلی دے رہے ہیں حسین پاک، اس کو تسلی دے رہے ہیں، اتنے میں جناب رباب اور سیدہ زینب کہتی ہے مولا بہن کی کوئی بات آپ نے تو نہیں ٹالی نا، دیکھو یہ بچہ روتے روتے بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے تو تڑپتا ہے، 6 مہینے کا معصوم ہے۔ میں جہاں جہاں امام علی اصغر کو معصوم کہوں گا اس معنی میں نہیں جس میں رافضی معنی کہتے ہیں، بلکہ اس معنی میں جس میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے ان کو معصوم لکھا۔ معصوم شہزادہ ہے 6 مہینے کا، دیکھو نا حسین پانی نہیں ہے 3 دن سے، بچہ دودھ نہیں آ رہا ہے، ماں کو پیاس سے تڑپ رہا ہے، کبھی پیر کھولتا ہے، کبھی سمیٹتا ہے، کبھی ہاتھ کی مٹھیاں کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حسین میرے بھیا جاؤ ان سے کہو ہم نے اگر کوئی قصور تمہاری نظر میں کیا تو ہم نے کیا، اس نے کیا کیا، اس کو پانی پلا دو۔ ان سے کہنا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچوں کے بہانے ہم پانی پی لیں گے تو تم اپنے ہاتھ سے اس بچے کو پانی پلا دو، یہ بچہ پانی پی لے گا سیراب ہو جائے گا، کم سے کم ہمارا اضطراب دور ہو جائے گا۔ شہزادہ علی اصغر کو مولا حسین نے دیکھا، بہن کی گزارش سنی، فرمایا میری بہن ہمارے خاندان کی یہ روایت نہیں کہ ہم لوگوں سے مانگے، ہم تو دینے والے لوگ ہیں مانگنے والے نہیں، لیکن بہن نے کہا تجھے نام فاطمہ کا واسطہ میرے بھیا اس بچے کو پانی پلا دے۔ مولا نے اپنے ہاتھ میں اس نور کے پتلے کو لیا، 6 مہینے کا معصوم
ذرا توجہ کریں میرے عزیز بھائی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دین کے لیے اہل بیت اطہار کی قربانیاں کیا ہے، دین کے لیے نبی کے خاندان کی قربانیاں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے 6 ماہ کے معصوم کو ہاتھ میں لیا، آستین کا سایہ کیا اور لے کر کے مولا پاک چلے۔ دور سے مذاق اڑا رہے تھے یزیدی، حسین بوجھل قدموں سے آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیعت کا ارادہ ہے اور اب وہ یزید کی بیعت کر لے گا۔ اللہ اللہ، مولا پاک پہنچے، گھوڑا نہیں تھا اس وقت، ہاتھ میں بچہ تھا، شہزادے کو ساتھ لے کر کہا دیکھو یزیدیوں، شامیوں، اگر تم سمجھتے ہو مجرم کوئی ہے تو ہم ہیں۔ اس معصوم نے کیا کیا ہے؟ اس کو پانی نہیں دو گے تو کس کو دے گے؟ ارے بچوں کو تو کافر بھی پانی دے دیتے، تم تو کلمہ پڑھتے، اور یہ کوئی معمولی خاندان کا بچہ نہیں، میرا بچہ ہے نا، نبی کا نواسا ہے یہ، نبی کا پوتا ہے یہ، اس کو پانی دے دو، ہو سکتا ہے تم یہاں پانی دو، اس کا صلہ تمہیں کچھ قیامت میں مل جائے۔ ایک بدبخت نے کہا حسین تمہارے ساتھ 1-2 بچے نہیں، ایسے تو تمہارے ساتھ کئی بچے ہیں، ابھی ایک کو پلائیں گے پھر دوسرا لاؤ گے، دوسرے کو پلائیں گے، کتنوں کو ہم پانی پلائیں گے؟ اور سنو، ایک بدبخت نے کہا نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کہتا ہے حسین تیرے بچے کو ہم پانی پلائیں؟ ارے سانپ کا بچہ بھی سپولا ہوتا ہے، سپولا۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے پانی نہیں دیا۔ میں نے اتنی بدبخت کوئی قوم نہیں دیکھی، نہ تاریخ میں سنی۔ لوگ تو دشمن کے بھی معصوم بچوں پہ رحم کرتے ہیں۔ میرے ملک ہندوستان میں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کوئی بچے کو روتا دیکھتے ہیں تو ترس کرتے ہیں، ہائے ان کے دل کیا سخت تھے، ان کے دلوں پر کیا سختی چھا گئی تھی کہ رسول اللہ صاحب کوثر، ساقی شیر و شربت کے نواسے اور پوتے کو 6 مہینے کے بچے کو پانی دینے سے انکار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے کہا کچھ قطرے پانی اپنے ہاتھ سے ڈال دو شہادت علی اصغر پر، جس کے دل میں جو مراد ہے وہ اپنی مراد لے لے، اللہ آپ سب کی مراد پوری کرے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ شمر نے ایک طرف آنکھ کا اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو، اور تاریخ میں آتا ہے میدان جنگ کے اندر ایک قسم کا تیر نہیں ہوتا تھا، میدان جنگ میں ایک قسم کا تیر نہیں ہوتا تھا، کئی قسم کے تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر وہ ہوتے تھے جو انسانوں پر چلایا جاتا، کیونکہ انسان کی چمڑی ذرا پتلی ہوتی ہے، اور ایک قسم کا تیر وہ ہوتا تھا جو اونٹوں پر اور گھوڑوں پر چلایا جاتا تھا، کیونکہ اونٹ اور گھوڑے کی چمڑی انسان کی چمڑی سے موٹی ہوتی ہے۔ وہ تیر کا اشارہ کیا شمر نے، اور حرملہ بن کائی نام کے پلیت سے کہا چلا تیر۔ تو جو تیر گھوڑوں پہ چلتے تھے، گھوڑوں پہ چلنے والے تیر کو حرملہ بن کاہل نے نشان لگایا اور زور سے چلا کے کہا حسین بیٹے کے رونے کا تجھے اتنا احساس ہے، لے آج کے بعد پھر تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ بس اتنا کہا، آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ وہ تیر جو گھوڑے پہ چلنے کا تھا علی اصغر کے معصوم حلق کو چیرتے ہوئے امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ننھے سے معصوم نے چھری لے لی، مولا حسین نے تیر کھینچا تو باپ اور بیٹے کا خون کا پھوارا ایک ساتھ ظاہر ہوا، اور ایک ہلکی سی ہچکی لی امام علی اصغر نے، اور ہمیشہ کے لیے کربلا کے اندر وہ چیخ خاموش ہو گئی۔ میرے امام نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا اور اٹھا کے کہا مولا 18 سال کی قربانی تو نے قبول کی تھی مولا، یہ 6 مہینے کے معصوم کی قربانی بھی قبول کر، اور آپ نے علی اصغر کا خون جو نکلا اس کو ہاتھ میں لیا۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی اصغر کے خون کو امام حسین نے زمین پہ ڈالنا چاہا، غیب سے آواز آئی زمین پہ علی اصغر کا خون پڑے گا، قیامت تک دانا نہیں اگے گا ایک بھی۔ سوچا آسمان پہ اچھال دوں، کہ قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ امام نے اس کو اپنے چہرے پہ مل کے کہا یزیدیو گواہ رہنا،
قیامت کے دن حسین اسی حالت میں آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے۔ امام جب لاش علی اصغر لے کر کے چلے خیمے کی طرف تو بیویاں باتیں کرتی تھی، شاید ان ظالموں کو رحم اور ترس آ گیا، معصوم کو پانی دے دیا۔ جیسی مولا قریب آئے، رباب نے کہا دیکھا مولا ہم نے کہا تھا نا کہ بچوں کو تو کافر بھی پانی دیتے ہیں، پلا دیا نا انہوں نے پانی، اب اصغر روئے گا نہیں۔ میرے مولا نے کہا ہاں رباب اب تیرا اصغر کبھی نہیں روئے گا، کبھی نہیں روئے گا، کیونکہ اس نے دشمن کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا، وہ تو اپنے نانا کے ہاتھوں سے سیراب ہے۔ نانا کے ہاتھ سے پانی پی کر صاحب کوثر کے ہاتھ سے کوثر پی کے سیراب ہو گیا۔ اب یہاں پر امام نے علی اصغر کا لاشا جیسی رکھا، سکینہ بے ہوش ہوش کھو دیا سکینہ، شہزادی سکینہ رو پڑی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی، بیویوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی۔ اب یہاں امام لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، ایسے میں بیمار زین العابدین اٹھ کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، گر جاتے، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، گر جاتے۔ مولا سے کہا ابا جان اب میں جاؤں گا کربلا، سب گئے نا میں جاؤں گا۔ امام نے فرمایا نہیں بیٹا تم نے نہیں جانا، تم بھی جاؤ گے، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا، حسین کی نسل کیسے چلے گی، تم نے نہیں جانا، تم نے تو بہت ابھی دکھ سہنے ہیں، تکلیف سہنی، مشکلیں سہنی، مصیبتیں سہنی، تم نے نہیں جانا۔ میرے بیٹے اس قافلے کا سردار اب تم نے بننا ہے، اور سب کو سنبھال کر واپس یہ امانتیں جو میں مدینے سے لے کے چلا تھا واپس مدینہ منورہ تک پہنچانا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، علی اصغر کا لاشا رکھا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک صوفی بزرگ لکھتے ہیں، یہ جو صوفیہ کی جتنی روایتیں ہیں ممکن ہے آپ کو یہ کتابوں میں میسر نہ ہو سکیں، یہ صوفیہ کے سینہ بسینہ کی باتیں ہیں، اس کو اگر آپ اعتماد کر کے قبول کرنا چاہیں تو قبول کر لینا، اور اگر نہیں قبول کرنا چاہیں تو مثنوی کی امام رومی کی مثنوی کی طرح اس کو آپ چھوڑ دینا، ٹھیک؟ لیکن بس اہل عشق کے لیے بیان کرتا ہوں، جو صوفیہ سے سینہ بسینہ یہ بات چلی آ رہی ہے۔ ادھر علی اصغر کا لاشا رکھا گیا، ادھر مولا حسین نے دیکھا کہ دور سے گرد اڑتی نظر آ رہی، ادھر خیمے کے پیچھے کی طرف سے گرد اڑتی نظر آ رہی۔ مولا نے سوچا یہ گرد کس کی ہے، کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ جب کوئی قریب آیا تو لگا کہ کوئی جو ہے وہ گھوڑ سوار ہے اور وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ مولا کے پاس آیا، گھوڑا پسینے میں تھا اور وہ بھی پسینے میں تھا۔ ایسے میں مولا نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں حج پر گیا تھا، کوفہ کا رہنے والا ہوں، محب اہل بیت ہوں، اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک 9-10 سال کی بچی ہے جو روضہ رسول پہ آتی ہے، صبح آتی ہے اور شام تک برقع پوش اپنے نانا کے آستانے پہ کھڑی رہتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو روتے روتے آتی ہے اور روتے روتے چلی جاتی ہے۔ میری ہمت نہ ہوئی اس کے رونے دھونے کو دیکھ کر، میں نے ایک دن پوچھا شہزادی کون ہو، کس کا انتظار کرتی ہو، دروازے پہ بیٹھ کے کس کو تکتی ہو، کس کا انتظار رہتا ہے؟ تو اس نے کہا تجھے کیا، میری اپنی معاملات سے تجھے کیا دلچسپی اے اجنبی مسافر؟ میں نے کہا شہزادی آپ کے انداز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کوئی معمولی نہیں، کسی بڑے گھرانے کی ہے، ورنہ عام بچیوں کا ایسا انداز نہیں ہوتا۔ شہزادی کون ہے آپ، خدا کا واسطہ بتائیں۔ تب بتایا جانتے ہو فاطمہ کو، فاطمہ بنت محمد کو جانتے ہو؟ ہاں میں ان کی سگی پوتی حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، بڑی بیٹی، میرا نام فاطمہ صغرا ہے۔ اچھا کیوں روتی ہو؟ کہ یہی میرا وطن ہے، لیکن میں قاصد کا انتظار کرتی ہوں، کیونکہ میرے بابا جب گئے نا تو مجھ سے کہہ گئے تھے، میں بیمار تھی، کہ
کہ ہم جہاں ہوں گے تمہیں خط لکھیں گے اور تمہارے بھیا کو بھیج کر علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لیں گے، لیکن میں دیکھتی ہوں کوئی قاصد کبھی نہیں آتا، صبح سے شام تک قاصد کا انتظار، کوئی قاصد کبھی نہیں آتا۔ جب وہ لوگ یہاں سے نکلے تھے، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا عبداللہ جس کا علی اصغر نام ہے، میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے سل رکھے ہیں، اب تو وہ 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا، جب گیا تھا تو 1 مہینے کا تھا، اب وہ 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ کھلونے تیار کیے ہیں، کچھ کپڑے تیار کیے ہیں، میں سوچتی ہوں قاصد آئے تو اس کو روانہ کر دوں۔ تو میں نے کہا بی بی میں اہل بیت کا غلام محب ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں، تمہارے بابا کوفہ گئے ہیں نا، میں جاتا ہوں، ملاقات ہوگی نا تو میں ان سے تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، کوئی خط ہے، کوئی امانت دینی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جہاں ہوں گے میں پہنچا دوں گا۔ مولا اس شہزادی نے کہا اے قاصد مجھے دینے کے لیے تیرے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میرے بابا نے جو زیورات مجھے دیے تھے وہ سارے زیورات میں تجھے انعام میں دیتی ہوں، لیکن میرا خط میرے بابا تک پہنچا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ صغرا نے اس کو بھیجا، وہ حاجی تھا، اور وہ بندے کو جب مکے سے اطلاع ملی، مکے سے اس کو خبر ملی کہ امام تو کوفہ کی طرف گئے ہیں اور کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، اور سنا ہے کہ مولا کوفہ سے کچھ ہٹ کر کے چلے ہیں، تو جب مجھے پھر منزل بمنزل نئی خبریں ملتی رہی تو اب مجھے پتا چلا کہ آپ کربلا میں ہے۔ مولا حسین نے کہا کیا لائے ہو؟ صغرا کا نام آیا، امام کو اپنے وعدے یاد آئے، لیکن مصروفیتوں نے اتنا وقت نہیں دیا کہ بھیج سکے علی اکبر کو، بھیج سکے قاسم کو، بھیج سکے اون و محمد کو۔ کہا ٹھیک لاؤ خط کہاں ہے؟ خط لیا، ساتھ میں کپڑے کی گٹری تھی جس میں کھلونے اور کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ خط کھولا، خط کیا تھا؟ صرف شکایتیں۔ محض چشمے تصور سے اگر اس خط کا مضمون بیان کروں تو اتنا کہہ سکتا ہوں، سلام تھا، سلام کے بعد شکوے تھے، بابا کے ساتھ شکوے، علی اکبر کے ساتھ شکوے، امیوں کے ساتھ شکوے، پھوپھی کے ساتھ شکوے۔ بابا آپ نے تو کہا تھا نا کہ میں آپ کو بلا لوں گا، علی اکبر کو بھیج کر۔ بابا آپ نے بھیجا نہیں، نہ خبر بھیجی، نہ خط بھیجا، نہ علی اکبر بھیجا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ سے تو میں ادب کی وجہ سے کچھ نہیں کہوں گی بابا، لیکن علی اکبر سے کہنا اب جب وہ مدینے لوٹ کر آئے گا میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، اس سے میں کبھی بات نہیں کروں گی، اس کو کہہ دینا۔ بس اتنا پڑھنا تھا۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی نہ وہ لوٹ کر آئے گا نہ کبھی تو اس سے شکوہ کر سکے گی۔ پھر کہا بابا یہ چند تحفے طائف علی اصغر کے لیے بھیج رہی ہوں، ہو سکے تو یہ علی اصغر تک پہنچا دینا میرا تحفہ۔ گٹری کھلی تو علی اصغر کے کپڑے اور کھلونے تھے، ایک دم پھر تازہ ہو گیا۔ خیمے آلیبا کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ امام نے سب کو تسلیاں دی، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب باری میرے امام کی ہے، اب باری سیدہ کے لال کی ہے۔ امام عالی مقام اب کربلا میں جانے کی خود تیاری کرتے ہیں۔ ایسے میں اپنے سر کا ماما امام زین العابدین کے سر پہ رکھ کے فرماتے تم میرے جانشین ہو، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، میرے بعد ساری ذمہ داریاں تمہیں سنبھالنی ہے۔ سینے سے لگاتے ہیں وہ راز، وہ اسرار و رموز سب ان کے سینے میں منتقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام عالی مقام مصری عبا نکالتے، عبائے مصری نکالا، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا۔ امام عالی مقام نے تیمم نئے سرے سے کیا، گرد و غبار چہرے کا صاف کیا۔ بیبیاں اب رو رہی ہے، حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، خیمے لاشوں سے بھرے ہیں۔ کل رات تک جو خیمے گجگجا رہے تھے، صبح تک جن خیموں میں بہاریں تھی، اب وہ خیمے سب خالی ہو چکے۔ ایک بیمار بچہ ہے، ایک امام حسین بچے ہیں، ساری بیبیاں ہیں، ننھی شہزادی
کبھی مچلتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے، کبھی پیروں پہ گرتی ہے۔ امام کی بیویاں روتی ہیں، آنسو بہاتی ہے، حسرت و یاس کا پیکر بنے کھڑی ہے۔ میرے امام سب کو دیکھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ امام علی مقام سے سیدہ سکینہ کہتی ہے بابا آپ بھی جائیں گے کربلا کے میدان میں؟ مولا حسین نے کہا ہاں بیٹی، نہیں بابا، جو جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا بابا، بابا آپ جائیں گے۔ بابا آپ کی موجودگی میں انہوں نے اصغر پہ رحم نہیں کیا، بابا آپ چلے جائیں گے تو یہ ہم پر کیا رحم کریں گے بابا، بابا آپ نہ جائیں، بابا آپ جائیں گے میں کس کو بابا کہوں گی بابا، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی نا بابا، بابا آپ کے سینے پر مجھے سونے کی عادت ہے بابا، بابا مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمیں عزت کی نگاہ سے یہ نہیں دیکھیں گے بابا۔ اس طرح کہتی ہے، کبھی سینے سے لپٹتی ہے، کبھی پیر پکڑتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے۔ مولا حسین سینے سے چمٹا کے کہتے ہیں بیٹی تم نے بہت دکھ سہنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، میری بیٹی صبر کرو۔ سیدہ زینب کو کہتے ہیں زینب میری یتیم کا خیال رکھنا، اس کو رونے مت دینا زینب، زینب میری سکینہ کو یتیم ہونے کا احساس مت ہونے دینا، یہ روئے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، اس کا خیال کر، میری اس امانت کو سنبھال کر مدینے لے جانا زینب، ماتم نہیں کرنا زینب، اللہ کی شکایت نہیں کرنا میری بہن، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ تم نے پورا سفر طے کرنا۔ اب پورے قافلے کی امیر تم رہو گی، پورے قافلے کی قیادت تم نے کرنا۔ امام زین العابدین کو سیدہ زینب کو اپنے قریب کر کے کہتے زینب جب نانا کے آستانے پر پہنچنا نا واپس تو نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جان جس حسین کو آپ نے جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس مقصد کو پورا کیا، حسین نے کسی معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک ایک بات نانا کو بتانا، علی اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت میری جو کیفیت تھی وہ نانا کو بتانا، علی اصغر کے لاشا اٹھاتے وقت جو کیفیت تھی وہ نانا کو بتانا۔ گویا کہ میرے امام نے نصیحتیں کی، وصیتیں کی، بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور تھی، عاشورہ کی شب تھی، اس وقت کسی نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون کربلا میں اپنی آستین سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے۔ بابا فرید نے نام نہیں لیا، لیکن بعض صوفیہ سے میں نے پوچھا کہ کس نے وہ خواب دیکھا تھا، تو ایک بزرگ نے فرمایا وہ خواب شہربانوں نے دیکھا، امام زین العابدین کی امی نے دیکھا، بہرحال جس نے بھی دیکھا ہو، لیکن بات تو معتبر ہے۔ بابا فرید بھی بیان فرما رہے، راحت القلوب میں ہے، اور جو پرانا اس کا ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر 59 پر یہ روایت ہے۔ سیدہ ایک خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ کوئی برقع پوش اپنی آستین سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے، جھاڑتے ہوئے روتی جاتی ہے، جھاڑتی جاتی ہے، کنکری اٹھاتی ہے اپنے دامن میں بھر، کنکری اٹھا کے اپنے دامن میں بھر۔ دیکھنے والے نے پوچھا بی بی کون ہو، یہ زمین کون سی، آستین سے آپ جھاڑو دے رہی زمین پہ؟ فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد ہوں، آج میرا حسین کربلا میں ہے، کل عاشورہ کی صبح ہے، وہ اپنی سواری سے یہیں گرے گا، اس جگہ گرے گا، اس لیے کنکر اٹھا رہی ہوں تاکہ میرے لال کو کہیں کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کہیں کنکر نہ چپ جائے۔ ہائے ہائے انبیاء کی روح حاضر ہے میدان کربلا میں، انبیاء کی روح حاضر ہے میدان کربلا میں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح پاک، مولا علی کی روح پاک، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں مشہد حسین میں، حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے فرشتے حاضر ہیں، جنات کا لشکر ہے۔ جنات کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے، ہم مقابلہ کرنے کچھ نہیں، آپ کی کوئی کسی کوئی مدد نہیں، میں نے اپنا امتحان پورا کرنے۔ مولا حسین پاک جب عبائے مصری پہن لیتے ہیں، نانا کا ماما باندھ لیتے ہیں، آپ جعفر طیار کا پٹکا پہنتے ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ
کی ڈھال لیتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اب امام ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کیونکہ رکاب تھامنے کے لیے اور گھوڑے پہ بٹھانے کے لیے آج مولا حسین کے پاس کوئی مرد نہیں تھا، کیونکہ یہ روایت تھی خاندان نبوت میں کہ جو بھی جاتا تھا اس کی رکاب کوئی تھامتا تھا۔ جیسے حضور معراج پہ گئے تو جبریل نے رکاب تھامی، رسول اللہ جاتے تھے مولا علی رکاب تھامتے تھے، مولا علی جاتے تھے حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے حسین تھامتے تھے۔ لیکن آج حسین جا رہے ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، بیمار زین العابدین اٹھنے کی طاقت نہیں، کون رکاب تھا؟ واہ زینب واہ تمہاری عظمتوں کو سلام، میرے ماں باپ میری اولاد میری جان تمہارے قدموں پہ تمہاری نالین پہ قربان۔ سیدہ نے کہا بھیا مایوس مت ہونا، اگر کوئی مرد نہیں ہے تیری رکاب تھامنے والا تو تیری بہن تیری رکاب تھام کے تجھے سواری پہ سوار کرے گی، لیکن ذرا رکنا بھیا، ابھی ایک امانت باقی ہے۔ ایک گٹری کھول کر کے اس میں سے ایک چادر نکال، جب چادر نکالی تو اس میں کئی پیون تھی، وہ پیون والی کم و بیش 70 پیون اس میں کم و بیش ہوں گے، جس میں سے اونٹ کے چمڑے کا ایک پیون بھی تھا۔ نکال کے کہتی ہے حسین اس چادر کو پہچانتے ہو؟ مولا حسین نے اس چادر کو دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، یہ چادر تو امی کی چادر ہے، جسے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، یہ وہ چادر امی کی چادر۔ ہاں جب امی دنیا سے جا رہی تھی نا تو مجھ سے کہا تھا زینب میری بیٹی اگرچہ تو چھوٹی ہے لیکن کربلا میں تو نے حسین کے ساتھ جانا، میری چادر لے کر جانا، اور یہ چادر جب حسین میدان میں جائے تو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دینا، تاکہ حسین کو یہ احساس رہے کہ حسین کربلا میں اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کی آنچل کے سائے میں جا۔ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جائے وہ کبھی ناکام نہیں۔ اور وہ چادر ڈالی، میرے امام نے وہ چادر لی اور گویا کہ شہادت کا دولہ بن کر امام گئے۔ کوئی لکھے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا کہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور اللہ اکبر بیویاں بیوہ ہو رہی ہے، بچیاں یتیم ہو رہی ہے۔ امام علی مقام کہتے اچھا رباب میرا آخری سلام، ام اسحاق میرا آخری سلام، لیلہ میرا آخری سلام، شہربانو میرا نام لے لے کر ایک ایک کو سلام پیش کیا۔ حسرت و یاس کی تصویریں بنی ہوئی ہے، صبر و رضا کی پیکر بنی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب کہتی بھیا آج سکینہ یتیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آج تو ہم سب بے سہارا اور یتیم ہو رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ امام نے کہا میں نے تمہیں اللہ کے سہارے چھوڑا، اللہ کے سپرد کیا، اور اس کے بعد میرے آقا میرے امام گھوڑے پر بیٹھے، سیدہ زینب نے رکاب تھامی، مولا حسین کی باری ہے۔ اللہ اکبر، اب آسمان رونے والا ہے، عرش تھرانے والا ہے، روح علی مرتضیٰ، روح سیدہ فاطمہ، خود مصطفیٰ جان رحمت میدان کرب و بلا کے اندر موجود ہے، اور وہ امتحان جو ہے اللہ اکبر گویا کہ اپنے شہزادے کا لاڈلے کا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے میں مولا حسین آتے ہیں اور ایک مرتبہ یزیدی لشکر کے سامنے پھر اپنے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور وہ سب بیان کرنے کے بعد پھر اتمام حجت کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، امام نے فرمایا اب بھی یزید کا ساتھ چھوڑ دو، میں علی اکبر کے قاتل کو معاف کروں گا، امام قاسم کے قاتل کو معاف کروں گا، معصوم عسکر کے قاتل کو معاف کروں گا، میرے نزدیک کی جو شہادتیں ہیں اس سے زیادہ قیمتی اللہ کا دین ہے، اگر اب بھی پلٹ آتے ہو تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا، لیکن حق کو پہچانو، حق کو جانو، باطل کا ساتھ مت دو، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اب بھی میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن ان کے دل و دماغ پر تو کسی کے دل پر موصل
کی حکومت تھی، کسی کے دل پر رے کی حکومت تھی، کسی کے دل پہ یزید سے مال و زر لینے کی تمنا تھی۔ امام علی مقام کہتے رہے، ان ظالموں نے کہا حسین آپ بہت تقریریں کر چکے ہو، یا تو لڑو یا تو یزید کی بیعت کرو۔ آپ نے پھر ذوالفقار حیدری نکالی، اور ذوالفقار حیدری نکالنے کے بعد ایک بدبخت سامنے آیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا آیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ وہ امام سے کھیلنا چاہتے تھے، لیکن میرے امام کا انداز کیا تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، صبح سے لے کر اب تک کے آوان و انصار بیٹے شہزادوں کی لاشیں اٹھاتے۔ میرے بھائی گھر میں میت ہو تو آدمی 20 منٹ کی تقریر صحیح مضامین کے ساتھ نہیں کر سکتا، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو آدمی شادی کی محفل میں مسکرا کر بیٹھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ لیکن حسین اگر مظلوم اور بے کس ہے تو حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے بہادر کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے شجاع کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے نڈر انسان کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بے باک انسان کا نام ہے۔ حسین تحریک، حسین انقلاب، حسین تدبر، حسین شجاعت، شجاعت کا دوسرا نام حسین، عزم کا دوسرا نام حسین، تقوی کا دوسرا نام حسین، تدبر کا دوسرا نام حسین، افکار کی معراج کا نام حسین، خیالات کی تطہیر کا نام حسین، کردار کے مجسم ہونے کا نام حسین، تصویر مصطفیٰ کا نام حسین، تنویر علی کا نام حسین، شیر فاطمہ کے مجتمع ہونے کا نام حسین۔ حسین وہ ہے، اللہ اکبر، آقا نے فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین میرے تمام بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، یعنی زین العباد سے لے کر مہدی تک ساری خوبیاں سیدہ کی اگر کسی ایک ذات میں جمع ہوتا دیکھنا ہے، جملے کو دوبارہ سنے، جیسے سارے انبیاء کی خوبیاں سید الانبیاء میں جمع کر دی گئی، ویسے بلا تمثیل ساری نسل نبی کی خوبیاں اللہ نے حسین کے اندر جمع کر دی۔ وہ جتنا بڑا صابر، وہ جتنا بڑا صابر، اتنا بڑا شاکر، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا بہادر۔ آج بھی نام حسین ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، آج بھی نام حسین ہمیں تدبر دے رہا ہے۔ حسین بے کس ہے مگر بے ضمیر نہیں ہے، حسین بے بس ہے مگر حسین اللہ اکبر جو ہے وہ مایوس نہیں ہے۔ میرے مولا کی ذوالفقار حیدری چلی تو کشتوں کے پشتے اڑا دیے، اور اس کے بعد پھر بہت قتل کیا، بہت قتل کیا۔ بعد میں کہا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ کر رہا ہے، اگر اس کی بھوک پیاس نہ ہوتی، اس کے بچوں کی موت اس کے سامنے نہ ہوتی، یہ کیا کر لیتے۔ بالآخر ایک بدبخت اس نے ایک تیر چلایا پیشانی کا نشانہ بنا کر۔ امام علی مقام کی پیشانی جس کو رسول اللہ چومتے تھے، اس پیشانی کا نشانہ بنا کر تیر چلایا، میرے امام پہ تیر لگا۔ پہلے تو بہت زخمی ہو چکے تھے، 33 زخم جو تھے وہ نیزوں کے تھے، 34 زخم تیر تلواروں کے تھے، اور حالانکہ تحقیق بتاتی ہے 121 سوراخ تھے امام حسین کے جبے میں، 121 تیروں کے سوراخ۔ یہ کوئی کربلا معمولی جنگ قصہ کہانی نہیں، یہ حقائق، سچائی، صداقت ہے۔ اتنے اگر وہ 121 تیروں کو شمار کریں، پھر تلوار اور نیزوں کے زخموں کو شمار کریں، کہاں تعداد پہنچ رہی ہے۔ اور پھر ایک تیر پیشانی میں ہے۔ امام پر چکر کی کیفیت آ گئی۔ جمعہ کا دن ہے، عین جمعہ کا وقت ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام پورا نہائے ہوئے ہیں، خون میں، پیشانی پہ تیر لگا، خون کا پھوارا نکلا۔ شہید کربلا نے گویا کہ خون کا صحرا اپنے سر پہ باندھ لیا، شہادت کا دولہ خون سے گویا کہ سر پہ صحرا سج گیا۔ اور امام علی مقام جن کے لیے رسول اللہ سجدے طویل کرتے تھے،
جن کو پشت سے گرانا کبھی گوارا نہ کیا، جن کے لیے سجدے لمبے کیے، وہ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ جیسے زمین پر آئے تو ان بدبختوں نے چاہا امام کو ذبح کر دے، کاٹ دے۔ میرے امام گھوڑے سے نیچے آئے تو آپ نے ایسی کوشش کی کہ آپ کی حیات سجدے کی ہو جائے، نماز کی نیت کی، اور گویا کہ پھر جب جس انداز سے بھی کیا ہو اپنے سر کو آپ نے سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا، اور پھر خولی بن یزید، سنان ابن انس، یہ ان بدبختوں نے، شمر لعین، ان سب نے مل کر امام علی مقام کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہا۔ تلوار اٹھائی، امام کی گردن کو حالت سجدہ میں کاٹ دیا۔ جب امام علی مقام کی شہادت ہو رہی تھی، حوران بہشت جنت سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہوگی، مشکیز جنت میں ٹھنڈے ٹھنڈے اس پیاسے امام کے منتظر ہوں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کھڑی تھی، جیسے ہی تلوار میرے حسین کی گردن پر آئی، گردن پر آنا تھی، وہ دلہن بن کر جو شہادت کھڑی تھی، دوڑ کر مولا حسین کے سینے چمٹ گئی۔ جیسے چمٹ گئی، حسین پاک اس وقت کہہ رہے تھے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اور یہ نغمہ تھا میرے مولا کیا اب تو اپنے حسین سے راضی نہیں ہے؟ تو فضاؤں میں آواز گونج رہی تھی، اب تو ہماری رضا کیا پوچھتا ہے، یہ بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام علی مقام نے جیسے ہی جام شہادت نوش کیا، سیدہ زینب دوڑ کر امام کے پاس آئی اور دیکھا کہ امام کا سر کٹ چکا ہے، رو پڑی۔ عمر سعد سے کہا عمر سعد بدبخت، میرا بھائی کٹ گیا۔ اس وقت اب تاریخ میں آتا ہے، امام سیوطی کو لے لیں، سر الشہادتین کو لے لیں، اسی طرح ابن جریر کو لے لیں، ابن کثیر کو لے لیں، اسی طرح کامل کو لے لیں، آئین قیامت میں علامہ حسن رضا بریلوی کو لے لیں۔ یہ سارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا تو اس کا اتنے مجموعہ کہ جیسے شہادت ہوئی، دوپہر میں، عین دوپہر میں سورج غروب ہو گیا، سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایسا اندھیرا چھایا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ اور خون کی برسات صرف کربلا میں نہیں ہوئی، ملک شام میں خون کی برسات ہوئی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو 61 ہجری میں میں نے دیکھا کہ جنات نوحہ کر رہے تھے، جنات کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنی کنیز سے کہا ارے یہ جنات کے رونے کی آواز میں نے سنی، آخر ہو کیا گیا، ذرا معلومات کر کیا۔ تب پتا چلا کہ کربلا میں امام علی مقام کی شہادت ہو گئی۔ امام کی شہادت کیا ہوئی، بس اب مختصر اختصار کے ساتھ امام کی شہادت کیا ہوئی۔ ان ظالموں پر تو کوئی اثر نہ تھا، جیسے رسول اللہ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، میرے آقا کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، لیکن مشک کی خوشبو صرف مومنوں کو محسوس ہوتی تھی، کافروں کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو ویسے اللہ کی نشانیاں مومنوں پر ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیاں ظالموں پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ خون برس رہا ہے، وہ اندھیرا ہو گیا دوپہر میں، جب وہ سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ انہوں نے صرف گردن نہیں اڑائی، گردن اڑانے کے بعد انہوں نے کپڑے بھی اتار لیے، امام کے سارے شہیدوں کے لاشوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اس پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ گھوڑے دوڑا دوڑا کر کے امام کے لاشے کو چکنا چور کیا، ان ظالموں نے چکنا چور۔ اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا، اسی پہ بس نہیں کیا، امام علی مقام کے ساتھ اللہ اکبر سارے شہیدوں کے لاشیں کچلے، علی اصغر کی گردن بھی کاٹ لی اور گردن کاٹ کے اس کو نیزے پہ اٹھایا، بیویوں کے خیمے جلا دیے، بیویوں کے خیمے لوٹ لیے، علی اصغر کا خیمہ لوٹا، علی
گھر کا جھولا لوٹا اور سیدہ سکینہ کے زیور لوٹے. آپ کے کان میں سونے کی بالی تھی. ایسا کھینچا ایک ظالم نے, کان کٹ گیا. آخری سانس تک کے وہ کان کٹنے کا نشان موجود تھا. سیدہ سکینہ نے سوچا عرب والے, عجم والے, مسلمان کوئی ہو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, مجھے پہچانا نہیں ہوگا. اگر میں پہچان بتاؤں گی تو مجھ پہ رحم کریں گے. سکینہ کی جب بالیاں کھینچی اور خون کی پھوار نکلی, سیدہ شہزادی سکینہ نے کہا ارے مجھ پہ رحم کرو, میں حسین کی یتیم ہوں, حسین کی یتیم. اتنا کہنا تھا, یہ سوچ کر ننھی شہزادی نے اپنی عقل کے مطابق کہا حسین کی یتیم ہوں, مجھ پہ رحم کرو. اتنا سننے کے بعد رحم کرنا کیا تھا, چہرے پہ تماچے مارے. سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے. بڑھ کر سیدہ زینب نے گود میں اٹھایا. اللہ اکبر. خیموں کو آگ لگ گئی. بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے, بیبیوں کی چادریں چھین لی گئی, چادریں شہزادیوں کی چھینی گئی. جس نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کے دنیا کو پیغام دیا تھا, بیٹی کسی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بیٹیوں کی عزت ہر ایک کی جائے گی. مومن کی بیٹی ہو تو بھی عزت کی جائے گی, کافر کی بیٹی ہو تو بھی عزت کی جائے گی. جس نے بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا, جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا, جس نے بیٹیوں کی پیدائش پہ جنت کی بشارتیں دی, آج انہی کی شہزادیوں کی چادریں چھین لی گئی. ہائے ہائے اللہ اکبر. لوٹنے والوں نے لوٹا, مارنے والوں نے مارا, گھوڑے دوڑائے لاشوں پر. اسی حالت میں پھر 10 کا سورج, وہ تو جو دوپہری کو غروب ہو چکا تھا, اب وہ شام ہو گئی. اور یہ شام غریباں 11ویں شب آ گئی. وہ لوگ کھانے پینے میں, شراب پینے میں, دھوم مستی میں مصروف ہو گئے. سیدہ زینب چادر نہیں ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے جو خیمے جل چکے تھے, وہ جلے ہوئے خیمے کی تناب, وہ جو خیمے کا کپڑا ہوتا ہے وہ جل گیا تھا. سیدہ زینب نے آج اس کو اپنے سر پہ ڈال کر اپنے انا للہ و انا الیہ راجعون, جلے ہوئے خیمے کا وہ کپڑا اپنے سر پہ ڈال. فقیروں کے, بھیک مانگنے والوں کی بیٹیوں کے سر پہ قیمتی چادریں, علی کی بیٹی کے سر پہ آج دوپٹہ تک نہیں. سیدہ زینب نے وہ تناب کا ٹکڑا سر پہ ڈالی. بیبیوں سے کہا اب بھی پردہ کرو, اب بھی پردہ کرو, اب بھی پردہ کرو. ہائے ہائے. شہزادی سکینہ, شام کا وقت ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ خیمے جل رہے تھے, میں نے دیکھا ایک چاند جیسی خاتون تھی, وہ کبھی آنکھ پہ چل کے خیمے کے اندر جاتی, کبھی باہر آتی, کبھی اندر جاتی, کبھی باہر آتی. میرے دل میں رحم پیدا ہو چکا تھا. میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے, تجھے اپنی جان سے پیار نہیں؟ اس نے کہا میں زینب ہوں. تو کہا تو آنکھ پہ چل کے اندر باہر کیا کرتی ہے؟ فرماتی ہے میری جان اندر ہے نا. کہا کیا ہوا بی بی؟ کہا وہ میرا بیمار زین العابدین ہے, میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا بچا ہے, بس سب ختم ہو گئے. اگر وہ بھی جل جائے گا خیمے میں تو میرے بھائی کی نسل ختم ہو جائے گی, اس لیے اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر اس کو نکالنا چاہتی ہوں. حمید بن مسلم کہتا ہے تھوڑی دیر میں نے دیکھا اس بیمار کو کندھے پہ ڈال کر آگ پہ چلتی ہوئی زینب علی امام زین العابدین کو باہر لائی. یہاں دیکھ کر میں کہتا ہوں زینب صرف زین العابدین کو کندھے پہ ڈال کے نہیں لا رہی, اماموں کی امامت اپنے کندھے پہ ڈال, سیدوں کی سیادت اپنے کندھوں پر لے. کیا احسان ہے, قیامت تک کوئی زینب کا احسان بھول سکتا ہے؟ حسینی سید تو کبھی نہیں بھول سکتے, نہ حسنی بھول سکتے نہ حسینی بھول سکتے. سیدہ زینب تمہاری عظمتوں پہ قربان. جب میں سیدہ زینب کے روضے پہ گیا تو میں نے ٹور والے سے کہا, میں نے کہا دن بھر تیرے ساتھ چلوں گا, رات کو کہیں نہیں آؤں گا. 8 راتیں میں سیدہ زینب کے قدموں میں بیٹھتا رہا. میں نے 8 راتیں اپنی زندگی کی سیدہ زینب کے قدموں میں بیٹھ کے گزاری ہے, اور رات بھر یہی کہتا اے علی کی شہزادی تیری جرات کو سلام, تو نے جو احسان کیا سید اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے. آپ پہ درود و سلام ہو, بڑی نعمتیں برکتیں سمیٹی وہاں سے. اللہ پاک وہ دن مجھے پھر نصیب کرے, آپ کو بھی نصیب کرے. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک اب پورے کنبے کو لے کر کے ادھر تو وہ بدتمیز پاپی
शराबी गंदे कमीने लोग खाने पीने में उधब करने में शराब पीने में मसरूफ हो गए। इधर शाम गरीबा थी और मुसाफिर थे, मजलूम मुसाफिर। नबी की शहजादियां रेत पर थीं। अल्लाह अकबर। फुरात के किनारे पे दरिंदों के दहाड़ने की आवाज आती, बच्चे रोने लगते, चीखने लगते। सकीना कभी बेहोश होती, कभी होश में आती। किसी ने कहा बीबी कटी पिटी लाशें ताज़ा पड़ी हुई है, कहीं दरिंदा किसी लाश को उठा के न ले जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा मैं पहरा दूंगी। ज़ैनब ने सोचा कि कोई हथियार तो चाहिए पहरा देने के लिए। करबला के मैदान में रेत में कुछ ढूंढने लगी। टूटा हुआ खंजर, टूटा खंजर सैयदा के हाथ में आया। ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर उठाया और लाश पे पहरा देने लगी। लाश पे पहरा दे रही थी। अंधेरा था, तारीकी थी, दिन में ही तारे दिख रहे थे। रात में क्या हाल हुआ होगा? यही रात थी, यही शाम गरीबा थी। लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं क्या लगा रखा है। मैं कहता हूँ गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। इकबाल जैसे मुफक्किर ने कहा था गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। खंजर लेकर एक सैयदा अली की बेटी, नबी की नवासी, फातिमा की शहजादी लाशों पे पहरा दे रही है। अकेले कोई मर्द नहीं है पहरा देने वाला। देखा कि अंधेरे में लाशों से किसी की सिसकियां लेने की आवाज आती। सिसकियां, बाबा बाबा बाबा। मेरे बाबा कहाँ चले गए थे? बाबा बाबा कहाँ थे? बाबा कोई बात कर रहा है, सिसकियां ले रहा है। ज़ैनब ने सोचा ये आवाज तो मेरी सकीना की है, जानी पहचानी आवाज। ये बाबा बाबा किसको कह रही है? जब गई तो देखा कि सकीना एक लाशे से चिमटी हुई है। वो लाशा बिल्कुल कटा पिटा है, टुकड़े टुकड़े है, उस पे घोड़े दौड़ चुके हैं। उससे लिपट कर सैयदा सकीना बातें कर रही है। बाबा कहाँ चले गए थे? बाबा बाबा मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती बाबा। ये कैफियत, ये हालात थे। सैयदा ज़ैनब पाक गई, सीने से चिमटाया। मेरी बेटी, मेरी शहजादी, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाबा की लाश है? कहा फूफी अम्मी जब मैंने इन लाशों में अपने बाबा को आवाज लगाई, बाबा कहाँ हो? शाम हो गई बाबा, मैं तुम्हारे सीने के बगैर सो नहीं सकती। फूफी अम्मी इसी लाश से आवाज आई थी सकीना मेरी शहजादी मैं यहाँ हूँ। इसलिए मैं अपने बाबा के पास आ गई। खूब रोई। कैसे वो रात गुजरी अहले दिल जानते हैं, अहले मारिफत जानते हैं। उसके बाद सुबह हुई। सोचा था कि सुबह होगी तो कयामत सुगरा खत्म हो जाएगी, लेकिन सुबह आई तो एक नई कयामत के साथ, एक नए तूफान के साथ। 11 मुहर्रम की सुबह है, 11 मुहर्रम की सुबह है। अल्लाह अकबर। उस सुबह को उस अमर साद ने, शिमर ने, इन सब लाइनों ने जो है अपने लाशों को इकट्ठा तो पहले कर लिया था और कफन दिया, नमाज उन पे पढ़ी, उनको दफन किया। और इमाम की और उनके साथियों के लाशों को दफन भी नहीं किया, कफन भी नहीं दिया, ऐसे ही पड़ा रखा। ये भी अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह को ये भी एहसान हुसैन पर उनका गवारा न था कि वो दफन और कफन का इंतजाम करते। अल्लाह अकबर। मेरे रब की शान, उसके हर काम में हिकमत है। और उसके बाद जब लाशों को, उन जहन्नमियों के लाशों को वो दफन कर चुका, जन्नती जवानों के सरदार और उसके साथियों की लाशें कटी पिटी पड़ी थी। जब सुबह हुई, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बिस्तर तो नहीं था, बिस्तर भी छीन लिया गया था, उठाया गया, हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी गई। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोक था। और बीबियों को हाथ कस करके, उन हाथ सैयदा ज़ैनब को फटे कपड़े, पुराने गर्द आलूद, शहजादी सकीना के बदन पर गर्द आलूद फटे कपड़े, शहजादियों का यह हाल, ऊँटों की नंगी पीठ पे बिठाया और बच्चों के साथ बड़ों को बांधा। क्योंकि बच्चों के साथ बड़ों को बांधेंगे तो ये था कि बच्चे झुक कर बैठेंगे तो बड़ों को तकलीफ, बड़े उठेंगे तो बच्चों को तकलीफ। इस तरह ऊँटों की नंगी पीठ पे बिठाया।
اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ اور ان اونٹوں کی رسیاں اور نکیل بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں دے، جس میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ امام زین العابدین نکیل پکڑتے، اٹھنے کی کوشش کرتے تو گر جاتے، جب گرتے تو چابک پڑتا، کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا۔ زین العابدین کہتے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم ادرکنی زین العابدین یا رحمتا للعالمین محبوس ایدی الظالمین، کہ ان ظالموں کے ہاتھ میں یا رسول اللہ فی الموقبی والمزدہم، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ زین العابدین کی مدد فرمائیں کہ اس ازدحام کے اندر آپ کا زین العابدین قیدی، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ آخرکار آپ نے ہمت کر کے نکیلیں پکڑی اور چلنے کی کوشش کی تو وہ قافلہ 11 محرم کو یا 12 محرم کو جب کربلا سے جانے لگا، سیدہ زینب نے فرمایا جب ہمیں کربلا سے لے کے نکلنا پتہ نہیں کہاں لے جاؤ گے تو ہمیں حسین کے لاشے کے قریب سے لے کے نکلنا۔ جب وہ 12 یا 17 ارکان پر مشتمل قافلہ جب کربلا سے جانے لگا تو زینب کربلا میں آئی تھی بھرا پورا خاندان لے کر، سب لٹا کر کے، چند عورتیں اور ایک مرد کو لے کر کے، وہ بھی چھوٹی عمر کا شہزادہ جس کی داڑھی اور مونچھیں بھی نہ نکلی ہوں، ان کو لے کر کے جا رہی ہے۔ جب بھائی کے لاشے پہ پہنچی تو برداشت نہیں ہوا، کٹے پٹے لاشے کو دیکھ کر کے مدینے کی طرف رک کر کہا واہ محمد واہ محمد واہ محمد واہ محمد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے۔ دیکھا آپ کا حسین کیسے کٹا پیٹا پڑا ہے، آج اس کو کفن بھی نہیں ہے، آج اس کو قبر بھی نہیں۔ حضور آپ اپنے حسین پہ نظر فرمائیں۔ جب آپ نے یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور کربلا کے یہ مسافرین جو 72 کی تعداد میں آئے تھے، جب وہ چند نفوس پر مشتمل میدان کربلا سے روتے ہوئے اس حالت میں نکل پڑے کوفہ کی طرف، سر نیزے پہ بلند ہیں اور اس حالت میں وہ کربلا سے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صبر کا صدقہ، ان کے استقامت